وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ احباب ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، اس معاشرے میں ہر طرف نفسا نفسی کا ایسا عالم ہے کہ ہر انسان اپنی منزل کی طرف، اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھنا بھی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ اور رخنا نہ آئے۔ اور جب یہ انسان اپنی منزل متعین کرتا ہے تو پھر دنیا اور دنیا کی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ انسان نے پھر نہ سردی دیکھی نہ گرمی کی کوئی پرواہ کی، اور بڑی ہی تیزی سے آنکھیں بند کر کے رشتے ناتوں کو، موسم کے حالات کو، دن رات کو دیکھے بغیر یہ آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ اس نے اپنی منزل پا لی۔ اور یہ انسان کی وہ کامیابی ہے کہ جس کی بنا پر حضرت انسان نے جدید ٹیکنالوجی کے نام پر اپنے ساتھ جڑے ہوئے انسانوں کو وہ سہولیات دے دی ہیں جو آج سے 100 سال پہلے کے انسان نے سوچی بھی نہ تھی۔ انسان محنت کرتا ہے، لگن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس کا جذبہ، اس کی قوت اور اس کی ہر ہار اس کو جیت کی طرف ایک قدم آگے کرتی ہے۔ یہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے اپنی ایک منزل کو حاصل ضرور کرتا ہے۔ اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے، آپ کسی بھی میدان میں محنت کیجئے، آپ آگے بڑھنے کی لگن اور شوق رکھتے ہیں تو وہ منزل ان قریب آپ کو ملنے والی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مصیبتوں سے، کچھ درد سے اور کچھ آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ پھر کہیں جا کر آپ کو اس کی اہمیت اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ صلاحیتیں نظر آئیں گی جس کے لیے آپ نے محنت کی۔ آپ جوں اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی آنکھوں کو کھولتا چلا جائے گا کہ جس کے تم قریب ہو رہے ہو اس کی اصل حقیقت یہ ہے۔ اور انسان نے اللہ کی توفیق سے ہر میدان کے اندر محنت کی۔ دنیا میں اس وقت 900 سے زائد پروفیشن ہیں اور انسان ہر ایک کے اندر، ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی میدان مار کر، کوئی اسپیشلائزیشن کر کے اپنی ڈگری کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے، کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور بالآخر اس کی تحقیقات اور انسان کا تجربہ یہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے، اور اس کا ایک لیکچر، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ لوگوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ لوگ اس کی بات کو سن کر نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ بات بتا رہا ہے، یہ 16 انے بات کرتا ہے، یہ غلط بات نہیں کرتا، یہ ہمیں نقصان سے بھی بچاتا ہے، ہمارے فائدے کی ہمیں خبر بھی دیتا ہے۔ اور انسان کا ایسا کرنا یہ سراسر وہ عمل ہے جسے اللہ رب العالمین نے صلح سے تعبیر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، لیکن سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اصلاح ذات البین، لوگوں کو جوڑ کر رکھنا، لوگوں کے فائدے کی بات کرنا، کیونکہ پورے دین کا لب لباب 2 لفظوں میں ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ جس کے ساتھ بھی خیر خواہ ہیں، آپ نے جس کی بھی خیر خواہی کی ہے، آپ نے دین کے اوپر عمل کر لیا ہے۔ اور یہ خیر خواہی
حضرت انسان نے اس کو صرف مادی ضروریات تک ملحوظ خاطر رکھا ہے، اس کے علاوہ جو روحانی ضروریات ہیں انسان اس میں خیر خواہی چاہتا ہی نہیں۔ اسی لیے مالک کائنات سورۃ العصر میں پہلی بات کر کے والعصر، ہمیں قسم ہے اس زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہ لوگوں کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کرے، یہ اپنا خون پسینہ ایک کرے، یہ اپنی منزل کی طرف بھاگتا چلا جائے، ایک ایک فیلڈ کے اندر اپنی مہارت کے ساتھ، اپنی صلاحیت کے ساتھ، دن رات ایک کر کے، لیل و نہار کو جاگ کر یہ ایک کام میں محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس ایک مسئلے کو حل کرتا ہے کہ کل کو میرا نام دنیا میں لکھا جائے، لوگ میرا نام لیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے، لوگ میری بات سنیں تو اس کو لکھ لیں اور اس کی قدر کی جائے۔ یہ مادی ضروریات پوری کرنے والا انسان بڑی آسانی سے جدید ٹیکنالوجی کے نام پر انسان کو سہولیات دینے کے لیے بڑا کچھ ایجاد کر کے چلا گیا، لیکن 1400 سال پہلے جو خبریں دی گئی تھی کہ ان الانسان لفی خسر، انسان مادی ضروریات پوری کرے، انسان فصلوں کو ہر موسم میں حاصل کرنے کے لیے بیج ایجاد کر لے، یہ ایسی ٹیکنالوجی لے آئے کہ وقت بے وقت یہ بارش برسا سکے، یہ ہر کام کرنے کے لیے محنت کرے، لیکن پھر بھی یہ گھاٹے کے اندر ہے کہ اس نے اپنی روحانی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ ان الانسان لفی خسر، ہر دور کا انسان، ہر معاشرے کا انسان، اور انسان کے اوپر الف لام لا کر مالک نے ہر انسان کو داخل کر دیا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ اپنی زندگی کتنی گزار چکا ہے، خواہ وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے، ہر انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہوا۔ اے اللہ، پھر کامیاب کون ہے؟ بچے گا کون؟ کس کے پاس وہ منزل آئے گی جو تو نے دکھائی ہے؟ مالک کائنات نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا، جب ان کو نیچے اتارنے لگے تو کہا تھا اہبطوا فی الارض جمیعا، اے آدم آپ کو جو مقام دیا تھا، جو آپ کو بات دی گئی تھی، جو آپ کو کہا گیا تھا، جنت کے لا تعداد پھل آپ کے ہیں، ہر چیز آپ کی ہے، صرف اس ایک درخت کو رب کے ساتھ خاص سمجھ لیجئے، اس پہ آپ کا حق نہیں، آپ نے اس کی طرف نہیں جانا، اس کا پھل کھانا تو دور کی بات، آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا، آپ اس کے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ اے آدم، آپ اس وعدے کی وفا نہ کر سکے، ہم نے آپ کو مقام دیا تھا لیکن آپ نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، اہبطوا فی الارض، ذرا اس سے نیچے اتریے تاکہ آپ کو جس جگہ پر ہم نے رکھا تھا وہاں سے نیچے اتر کے جب آپ زمین میں قید کیے جائیں گے، اس قید تنہائی میں جہاں نہ باپ کام آنے والا ہے، نہ بیٹا آپ کے ساتھ کندھا ملائے گا، نہ بیوی وہاں پر کوئی دلجوئی کرے گی، اور نہ ہی وہاں پر ماں کے دلاسے کام آئیں گے، یہ ایک اکیلے بندے کا سفر ہے، تو اکیلا انسان، تو دنیا میں اکیلا آیا ہے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ کے کھاتے میں تیرا نام لکھا ہوا، تیرے آنے کی تاریخ، تیرے جانے کی تاریخ، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ایک ایک کر کے تو رب کے پاس بھیجا جائے گا۔ لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے دنیا میں تم اکیلے آئے تھے ایسے اکیلے واپس بھی آؤ گے۔ یہ دنیا میں تمہاری قید، یہ قید تنہائی تم اکیلے کاٹو گے۔ اگر یہاں میرا بھائی آج قید کاٹ کر رب کے حکم پہ عمل کر لیا، ایمان لے آئے، نیک کام کر لیا، یقین کیجئے آنکھیں بند ہوتے ہی وہ آزادی شروع ہوگی کہ جس میں مالک اپنے بندے کو خود راضی کرتا ہے۔ اور اگر یہاں اپنی مرضی کر لی، یہاں اپنی مرضی کی زندگی جی لی، تو مالک نے یہاں روکنا کبھی بھی نہیں۔ مالک نے آپ کو جو اختیار دے دیے ہے، ہاتھ پاؤں سلامت دیے، آنکھیں دی ہیں، اخرجکم من بطون امہاتکم، اس نے تجھے تیری ماں کے پیٹ سے نکالا، تو کچھ نہیں جانتا تھا، لا تعلمون شیئا، تیرے پاس ایک ذرے کا بھی علم نہ تھا، لیکن اس مالک نے آنکھیں تجھے دی، تجھے کان عطا کیے، تجھے عقل دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تو اس کا شکر گزار بن جائے، تو اس کے سامنے آ کر جھک جائے۔ لیکن اگر تو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اپنی تیری من مرضیاں ہیں، تیری خواہشات ہیں، تیرے اہوائے نفس ہیں، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چل، اللہ تجھے نہیں روکنے والا۔ لیکن یاد رکھنا،
یہ جنت کافر کے لیے ہے، یہ دنیا اگر یہ جنت بنتی ہے تو کافر کے لیے بنتی ہے، یہ مومن کے لیے کبھی جنت نہیں بنی۔ اسی لیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کو اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیا۔ اور صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، سلف صالحین کو دیکھ لیجئے، پہلے انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیجئے، کسی ایک نے بھی اس دنیا کے اندر آ کے مزے نہیں کیے، کسی نے بھی یہاں پر آ کر دین کو شغل مذاق نہیں سمجھا، سب نے اس بات کا درس دیا کہ ان الانسان لفی خسر، انسانوں گھاٹے میں پڑے ہوئے ہو، بچنا صرف اس نے ہے جو ایمان لے آیا، جس نے نیک کام کر لیے۔ اگر میرا بھائی آج یہاں اپنی مرضیاں کر لیں تو اس کے برعکس جس نے آج اللہ کے لیے یہاں پر زندگی بسر کی، اللہ کی مان کر چلا، اس قید کو قید سمجھا، اس زمین کو اپنے لیے قید سمجھا، اور پھر یہ اوپر چڑھتا گیا حتیٰ کہ فردوس کا وارث بن گیا۔ اس کو مالک نے وہ کچھ دینا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے راضی ہو جائے، رب تو اس سے راضی ہو ہی چکا ہے۔ لیکن وہ بندہ جس نے یہاں مرضیاں کی، یقین کیجئے یہاں کی آزادیاں وہ جی تو لے گا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی ایسی قید شروع ہوگی کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندہ رہ سکے گا نہ مر سکے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کہا ان الانسان لفی خسر، ہمیں زمانے کی قسم، ہمیں انسان کی عمر کی قسم، ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی قسم، ہمیں محمد الرسول اللہ کے زمانے کی قسم، ہر انسان ہی گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ہر انسان نے اپنے آپ کو یوں کر لیا ہے کہ یہ صرف اپنا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بیڑے کے اندر جو ہم نے قرآن رکھا تھا، جو سنتیں رکھی تھی، جو دین کی تعلیمات رکھی تھی، اس نے سب کچھ بھلا کر اس پانی کو اپنے بیڑے کے اندر داخل کیا۔ یہ پانی اس کے بیڑے کو ڈبو رہا ہے، مسلسل ڈبو رہا ہے، حتیٰ کہ انسان ڈوب جاتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، وہ ڈوبنے والے، ہاں ان میں فرعون بھی تھا جس کو ہم نے ڈبو دیا، وہ خود ڈوبنا چاہتا تھا، ہم نے اس کو ڈبو دیا۔ وہ لمبے لمبے عاد جن کے جیسا ہم نے کبھی کوئی پیدا ہی نہیں کیا، وہ بڑے اونچے بنے پھرتے تھے، وہ بڑی اپنی صلاحیت کے اوپر نازاں تھے، وہ بڑا خوش رہا کرتے تھے کہ شاید کہ ان کے پاس ایسی صلاحیت ہے کہ کوئی ان کو تباہ نہیں کر سکتا، کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا۔ مالک فرماتے جب ہماری پکڑ آئی کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا وہ کبھی زمین کے اوپر تھے ہی نہیں، ہم نے ان کو کھجور کے گرے ہوئے تنے کی طرح کر دیا، اس میں کوئی جان نہیں۔ وہ قوم سمود والے جن کو صالح علیہ السلام نے آ کر سمجھایا، بار بار سمجھایا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گھاٹے کی طرف نہ جاؤ، ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہوگی، تم نے پہاڑوں کو تراش کر کے، بہت زیادہ محنتیں کر کے، پہاڑوں کو تراش کر کے ایسے مکانات بنائے تھے۔ اللہ کی قسم آج کا انسان ویسی انجینئرنگ نہیں کر سکتا۔ مالک قرآن کے اندر ذکر کرتے ہیں ایسے مکانات کہ دن کے وقت وہاں پر روشنیوں کا اہتمام، رات کے وقت بھی روشنی کا اہتمام، گرمی میں وہاں سردی ہے اور سردیوں کے موسم پر وہاں اللہ رب العالمین نے گرمیاں داخل کر دی۔ وہ لوگ جن کو ہر طرح کی نعمت دی گئی، جب انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، مالک فرماتے ہیں وہ گھر جہاں پر وہ گھس کر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ایسا زلزلہ، ایسی سڑسڑاہٹ، ایسی ان کے اوپر عذاب اور چیخ بھیجی کہ اپنے گھروں کے اندر سونے والے سکون کے ساتھ صبح اٹھے تو مردہ ہو چکے تھے، ہم نے سب کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے اپنی باتوں کو اونچا کرو چاہے اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، وہ تمہاری ایک ایک بات کو سننے والا، ایک ایک بات کو جاننے والا۔ وہ میرا بھائی وہی تجھے خبر دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر بندہ گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ذرا اپنی فکر تو کیجئے، ہر انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے، نقصانات سے بچنا چاہتا ہے، ہر ایک گھاٹے سے دور بھاگتا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، ہم گھاٹے کے اندر تو نہیں پڑ رہے۔ ہم نے مالک کے ساتھ جس جنت کا سودا کر رکھا ہے، جس کے لیے ہم اپنے مال و دولت خرچ کر رہے ہیں، اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں، مالک پھر کہیں ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اے اللہ وجہ کیا ہے؟ اٹھائیے سورہ حج دوسرا رکوع پہلی آیت، مالک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، ایک کنارے پہ کھڑا ہو کر اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔
فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل گئی، کوئی اس کے اوپر خوبیاں آ گئیں، کوئی برکتیں رحمتیں نازل ہو گئیں، خوش رہتا ہے، بس روٹین کے کام کر رہا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، مالک نے ذرا سی آزمائش کیا بھیجی، مالک کے اوپر گلے شکوے، مالک کو گالیاں، اور دور بھاگ چلا گیا۔ مالک فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہماری آزمائش کو اپنے لیے آزمائش نہ سمجھا، جس نے فتنے کو فتنہ نہ سمجھا اور فتنے کو غلط طریقے سے دور کرنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ ذَلِكَ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں پڑا ہے اور آخرت میں اس سے بڑھ کر گھاٹے والا کوئی نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، انسان ابھی بھی خسارے کے اندر ہے۔ ذرا قوم نوح کو دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ قوم نوح ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اے نوح تیری یہ قوم تجھ پر ایمان لانے والی نہیں، اللہ کا علم تجھے خبر دے رہا ہے کہ تیری قوم نے تجھ پر ایمان نہیں لانا۔ اصنع الفلک بأعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی تیار کر، یہ پھٹے جوڑ، یہ اس کے اندر کیل ٹھونک، ہم تجھے رہنمائی دیتے ہیں، تو اس کو تیار کر۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا وہ بندہ تپتے ہوئے صحرا کے اندر جب وہ کیل ٹھونک رہا تھا، جب وہ پھٹے جوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، قوم وہاں قریب سے گزری اور قوم نے وہاں پر مذاق اڑائے، تانے دیے، کسی نے آ کر وہاں پخانہ کر دیا، اور وہی نوح علیہ السلام اپنی نم آنکھوں سے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ دیکھئے کتنا دکھ دیتے ہیں، اے اللہ ان کا ایک گھر بھی زمین کے اوپر نہ چھوڑنا۔ اللہ فرماتے ہیں وہی تجری بہم فی موج کالجبال، بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھ کے یہ سوار ہوتے ہیں، کشتی کے اندر سوار ہوئے، یہ 70 انسان، یہ سارے کے سارے اس کے اندر بیٹھے۔ نوح علیہ السلام ایک پکار دیتے ہیں سارے جانوروں کو، آؤ جو آج بچنا چاہتا ہے وہ اس کشتی کے اندر سوار ہو جائے، ارکم معنا، کوئی ہمارے ساتھ چڑھے تو صحیح، کوئی اس کشتی کے اندر بیٹھے تو صحیح۔ نوح علیہ السلام کی ایک پکار پر سارے جانور اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، اور 950 سال تک تبلیغ کرنے والے نوح علیہ السلام کی پکاریں، ان کی قربانیاں اور ان کی آوازیں لوگوں کو سنائی نہ دیں۔ اس سے تو انسان سے حیوان اچھا ہو گیا جو ایک آواز پر کشتی کے اندر سوار ہوا۔ اور جب یہ چڑھ پڑے، نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ آج اللہ کا عذاب بڑی شدت کے ساتھ آنے والا ہے، اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کہا یا بنی ارکم معنا، بیٹا ہمارے ساتھ چڑھا، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ پھر عقل بول لی، تھا تو بیٹا لیکن عقل کے ساتھ بول کر کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان میری عقل یہ کہتی ہے ہاتھ پاؤں مارو، تیرو تو پھر پہاڑ کے اوپر چڑھا جاتا ہے، میں اس پانی سے بچ کر وہ اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے، شریعت کے بول دیے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا یہ مادی ضرورتیں، یہ تیراکیاں، یہ ہاتھ پاؤں مارنا، یہ اللہ کا عذاب، یہ آج تجھے نہیں بچا سکے گا، ہاں اگر تو میرے ساتھ سوار ہو جاتا ہے تو بچ جائے گا۔ کہا نہیں ابا جان آپ اپنے راستے پر، ہم اپنے راستے پر۔ اللہ فرماتے ہیں شریعت بولتی رہی، عقل بھی بولتی رہی، درمیان میں مالک کا فیصلہ آیا، حال بینہم الموج، ہم نے باپ اور بیٹے کے درمیان ایسی بڑی لہر کو بھیجا، فکان من المغرقین، پھر وہ بیٹا نظر بھی نہ آیا۔ اور جب وہ بیٹا غرق ہوا، نوح علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ وہ میرا بیٹا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو بھی غرق نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا ہے ہی نہیں تھا، جو تیرا ہے ہی نہیں تھا، جو رب کے سامنے نہ جھک سکا وہ تیرا کیا بنتا، جو اللہ کا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا ابو طالب جس نے ساری زندگی ہر میدان کے اندر ساتھ دیا ہے، عباس رضی اللہ عنہ بھی چچا تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو بعد میں اسلام قبول کیا ہے، ہم نے تو بڑے عرصے بعد اسلام قبول کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے آپ کا وہ چچا ابو طالب جس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا اس کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہا لعلہ تنفعہ شفاعتی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو طالب کی وفات کے وقت اس کے قریب گیا اور اس کے پاس
ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، یہ دونوں کفر کے بڑے سردار اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جی لا الہ الا اللہ کہہ دو، کل قیامت کے دن اس کلمے کی بنیاد پہ اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں گا، آپ کو بچا لوں گا، آپ کے حق میں بول سکوں گا۔ دوسری طرف سے ابو جہل بولا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ کے مرو گے، لوگوں کی گالی سنو گے، تانا لو گے۔ میں نے پھر کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اکھڑتے ہوئے سانسوں کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا علی ملت عبد المطلب، میں ملت عبد المطلب کا پیروکار ہوں، میں عبد المطلب کے ساتھ رہتا ہوں، میں اسی کی بات کے اوپر اور اسی کے کلمے پہ جان دیتا ہوں۔ وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا واللہ لاستغفرن لک، اللہ کی قسم میں استغفار کروں گا، اپنے چچا کی سفارش کروں گا۔ مالک نے آیات نازل کر دیں، اٹھائیے 11واں پارہ سورہ توبہ ہے۔ مالک فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کہ کسی نبی کی زبان سے کسی مشرک کی مغفرت کے الفاظ نکل جائیں، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ عباس کہنے لگے اے اللہ کے رسول، وہ اتنا آپ کا ساتھ دینے والا، مانا کہ وہ کفر کے اوپر مرا ہے لیکن اس کو کچھ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اتنا فائدہ کل قیامت والے دن اس کو ہوگا کہ اس کو 2 جوتے پہنائے جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 2 آگ کے جوتے، صحیح بخاری میں 2 جوتے پہنائے جائیں گے۔ ان 2 جوتوں کے تسمے اللہ جہنم کی آگ سے بنائے گا جس کی وجہ سے اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا۔ اور یہ وہ عذاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، لیکن جس کو یہ دیا جائے گا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ شاید مجھ سے بدترین عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میرا بھائی اصل گھاٹا ہی یہ ہے کہ انسان جہنم کے اندر گر پڑے، انسان اپنی روحانی ضرورت کو نہ سمجھے۔ اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے مرکب کیا ہے۔ مٹی کا جسم ہے، اس مٹی کے جسم کی خوراک ساری مٹی سے آتی ہے، سارا کچھ مٹی سے نکلتا ہے۔ اس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ کو مٹی سے ہی سہارا لینا پڑے گا۔ دوسرا اس جسم کا مرکب روح ہے، وہ آسمانوں سے نازل کی گئی، اس کی خوراک بھی آسمانوں سے ہی آئی ہے، اور وہ قرآن ہے، حدیث ہے، محمد الرسول اللہ کے فرامین ہیں۔ جب آپ ان کو لے لیں گے اللہ کی قسم آپ کی روح بھی شاد اور آباد رہے گی۔ اور اگر اس روح کے اندر دھجیاں لگ گئیں، وہ تار تار ہو گئی، اللہ کی قسم شیطان روحانی طور پہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں کہ ہم نے بنایا، کائنات کے اندر سب کا ذکر ہے۔ کہا کہ ہم نے کہا کن فیکون، ہم نے کہا ہو جا، وہ ہو گئی، وہ بن گئی۔ لیکن جب انسان کی باری آئی تو انسان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدی، انسان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، انسان ہمارے ہاتھوں سے پیدا کیا ہوا ہے۔ لیکن انسان پھر بھی اللہ کا ناشکرا نکلے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ جھگڑا کرے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک گندے قطرے کے ساتھ پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، پھر یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جب آپ کو دین کی کوئی بات بتائے آپ اس کے اوپر عمل کر لیں، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں۔ لیکن جب ہمیں کوئی دین کی بات بتاتا ہے ہم دین کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہمیں کوئی اللہ کی بات سنائے، محمد الرسول اللہ کا فرمان سنائے اور پھر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو ہم نے میرا بھائی اس بندے کی بات نہیں مانی، بلکہ ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اس نے تو ہمیں اللہ کی بات بتائی۔ اور ایک شخص کل رات مجھے ملا، کہنے لگا کہ فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا جلسہ ہے، میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے فضل سے اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہوئی۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کس لیے وہاں جانا ہے؟ کہنے لگا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وہاں پر ذکر ہوگا، میں وہ سنوں گا، سیرت رسول بیان کی جائے گی، میں وہ سنوں گا۔ میں نے کہا آپ ضرور جائیے، لیکن اس بات کا عہد کر کے جائیے کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے۔ جواباً کہنے لگا کہ جناب داڑھی بھی رکھ ہی لیں گے۔ میں نے کہا جس نبی کے ساتھ آپ پیار کرتے اس نے ایک دن کے لیے بھی اب شیو نہیں کروائی ہے،
لیکن وہ بندہ وہ آگے سے کہنے لگا بس اب دعا کیا کریں کہ ہمیں نماز کی توفیق مل جائے، دعا کریں ہمیں داڑھی کی توفیق مل جائے۔ میرا بھائی سمپل سی بات ہے، کیا اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ جنت کے اندر جائے؟ کیا اللہ نہیں چاہتا کہ بندہ نماز ادا کرے؟ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ چاہتا ہوتا تو یہ اذان کبھی بھی نہ ہوتی، ہمیں کبھی بھی نہ سنوایا جاتا کہ مسجد کے اندر آ جائیے، آپ کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور یہ تو تھے میرا بھائی وہ لوگ کہ جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سب کچھ کر کے بھی گھاٹے میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے، کنگال کون ہوتا ہے؟ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول مفلس وہ جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، کوئی اس کے پاس پراپرٹی نہیں، مفلس تو وہ ہوتا ہے، غریب کنگلا تو وہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس بندے نے کل قیامت کے دن آنا ہے، یاتی بصلاۃ وبصیام وبزکات وبصدقۃ، ایک بندہ آ رہا ہے، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں، نمازوں کا الگ پہاڑ، زکوٰۃ، روزہ، حج اور پتہ نہیں کتنی عبادات یہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس کے لیے جنت کی مہر لگا دی جائے گی، جا تو جنتی ہے، لیکن جب یہ جانے لگے گا، یہ پلٹے گا، اس کو کتنے ہی لوگ آ کر گھیر لیں گے، اور اللہ رب العالمین کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا جائے گا۔ اکل مال ھذا وشتم ھذا وضرب ھذا وسفک دم ھذا، اے اللہ اس شخص نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے میرا مال ناحق ضبط کر لیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے فلاں بندے سے مار پڑوائی تھی۔ گویا لوگ حقوق لینے والے آتے رہیں گے، اور یہ نیکیوں والا، یہ جنتی شخص کل قیامت کے دن کنگلا ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ مالک فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن ہم کسی پر زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ اس شخص کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دی جائیں گی، ان لوگوں کو راضی کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ لینے والے کھڑے رہیں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پھر فرمائیں گے لا ظلم اليوم، لوگوں آج کے دن کوئی زیادتی نہیں، آج کے دن کوئی ظلم نہیں۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے گناہ لیں گے، لوگوں کے گناہ لیں گے، اور ان لوگوں کے گناہوں کو اس کے کھاتے میں ڈال کر طریح فی النار، یہ جنتی شخص اوندھا منہ کر کے جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان تو پھر بھی گھاٹے میں رہا جب اس نے دوسروں کے حقوق نہ ادا کی۔ تیسرا گھاٹے میں پڑا ہوا شخص میرا بھائی وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر جائے گی، ساری جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی، الا من ابا، رہے گا وہی جو خود جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ومن یابا، کون ہے جو انکار کرتا ہے، ہمیں اس کی خبر دیجئے۔ اور صحابہ کرام کا یہ پوچھنا ان کا جنت کے لالچ کو شو کرتا ہے، وہ کہیں اس میں نہ آ جائیں۔ کہا اللہ کے رسول ہمیں خبر دیجئے کہ کون ایسا بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے ہمارے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا وہ تو پکا جنتی ہے، اور جو ہمارے رستے سے ہٹ کر چلا، یاد رکھنا اس نے خود انکار کر دیا۔ اور پھر جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں تو لمبی چوڑی بحث نہیں، ہم اپنے اس دین کو آج کے دن میں دیکھیں تو آج سے 100 سال پیچھے چلے جاؤ، اللہ کی قسم وہ کام جو امت کے اندر آج کل رائج کیے گئے ہیں وہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھے۔ دین کے نام پر، نیکی کے نام پر لوگوں کو وہ نیکیاں سکھا دی گئی ہیں جن کا دین کے اندر کسی ضعیف روایت کے اندر بھی ثبوت نہیں ملتا، اور لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اسی مہینے کی مثال لے لیجئے، آج رجب کی 7 تاریخ ہے، اور اس 7 تاریخ میں لوگوں نے جو فضائل اور جو باتیں اس مہینے کی بیان کر چھوڑی ہیں، میں نے پچھلے خطبے میں اشارہ دیا تھا کہ اس پورے مہینے کی صرف ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے رکھے، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اس کی یہی ایک فضیلت ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی فضیلت نہیں۔ لوگ اس مہینے کے اندر 3 کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلا صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک عبادت کی جاتی ہے
یکم رجب کو جو بندہ یہ عبادت کرے گا اس کو اتنے اور اتنے سال کی جو ہے عبادات کا ثواب ملے گا اور اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثابت ہونا تو دور کی بات، یہ تو کسی امام نے اپنی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری بات جو یہاں اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے، اس مہینے میں 22 رجب کے کنڈے دلوائے جاتے ہیں جن کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی پیدائش اور ان کی وفات 83 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، 148 ہجری میں وہ فوت ہو گئے، اور ان کی زندگی میں کنڈوں کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو 1906 میں ہندوستان کا ایک شاعر امیر مینائی جو شیعہ تھا اس نے یہ کام شروع کیا، اور لوگ اس کو 22 رجب کے کنڈے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس دن کنڈے بھرے گا کل قیامت کے دن وہ پکا جنتی ہے، اور اس کے لیے لکڑ ہارے کا اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا بڑا لمبا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایسے واقعات کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ ہی وہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ تیسرا کام جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، 27 رجب کو شب معراج۔ شب معراج پوری دنیا کے اندر ایک کتاب ہر ایک بندہ اس کو مانتا ہے کہ یہ کتاب سیرت کے اوپر سب سے پہلا انعام اس کتاب کو ملا۔ سعودیہ نے وہ مقابلہ کروایا تھا، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ شب معراج کے ضمن میں 5 اقوال ذکر کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، اور صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، کسی ایک نے بھی وہ بیان نہیں کی کہ اس تاریخ کو معراج ہوئی تھی۔ بعض مسلمان کہتے ہیں محرم کے مہینے میں ہوئی، بعض کہتے ہیں رمضان میں ہوئی، بعض کہتے ہیں رجب میں ہوئی، اور بعض کہتے ہیں عید کے دن ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی کتنے اقوال ملتے ہیں۔ تو میرا بھائی جب ایک تاریخ کا سچی طور پہ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے جی معراج کی رات کو تہجد ادا کریں اور اس دن کا روزہ رکھنے، یعنی 27 رجب کا روزہ رکھنا اور اس رات کی عبادت کرنا، یہ بڑی زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ میرا بھائی اصول یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ بندہ ہر رات کو عبادت کرے وہی اس کی فضیلت والی رات ہے۔ بندہ دن کے وقت روزہ رکھ لے، چاہے وہ ہفتے کا اتوار کا سوموار کا کوئی روزہ رکھ لیتا ہے، نفلی روزہ وہ اللہ کے لیے رکھ لے، اللہ اس کے چہرے کو 70 سال کے لیے جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی فضیلت موجود ہے، اس دن کی کوئی بھی فضیلت موجود نہیں، بلکہ اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ جمعہ رات کی رات، جسے ہم جمعے کی رات جو ابھی کل گزری ہے، اس رات کو اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر اس رات کو مخصوص کر کے عبادت نہ کرے۔ کیوں؟ کہیں لوگ بدعات میں نہ پڑ جائیں، کہیں لوگ ایسی باتیں نہ لے آئیں کہ جن کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ بھی بہت بڑا گھاٹا ہوتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن تسلا نارن حامیہ، اوندھے منہ کر کے جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں بدعات سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گھاٹے سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔